آپ سے گزارش ہے میری کہ جی جناب، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے مشن میں ہم مل کر کام کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کیا ہوں، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ بہت اچھا ہے. تو میری آپ سے گزارش تھی کہ ہم قرآن کو بنیاد بنا کر اللہ کے بندوں تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سورسز ہیں، ہم، اور میں نے چھوٹا سا میرا تعارف دیا. میں آپ سے خواہش کروں گا جی کہ سر. آپ اپنا تعارف بھی دیجئے. آپ شاید امریکہ میں رہتے مگر پاکستانی ہیں ایسا میرا اندازہ ہے. تو آپ کا کیا سورس آف انکم ہے، کیا کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا بتائیے پلیز. جی جناب، میرا تعلق فی الحال میں امریکی شہری ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں. ہمارا اصل افغانستان سے ہے، پاکستان سے میرا تعلق نہیں ہے. پاکستان سے محبت ہے. پاکستان میں میرے بھائی رہتے ہیں، میری بہنیں رہتی ہیں. نہیں کہ بلڈ ریلیٹڈ نہیں، لیکن پاکستانی یعنی میرے بہن بھائی ہیں. ہندوستانی میرے بہن بھائی ہیں. جی 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 جی. جی، تو سب بڑے محترم ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں. تو یہ میرا کام ہے. سورس آف انکم جو ہے وہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. حلال ہے، جو بھی ہے حلال ہے. گورنمنٹ سے نہیں ملتے ہمیں، غیر ماشاء اللہ. مزدوری سے چلیے، کچھ ہمیں نہیں ملتا ہے. جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا ہم، کہ میں چونکہ ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ بھی رہا اور پوری ہم، زندگی میں صرف حلال ہی جو ہے کام کیا ہوں. صحیح. گورنمنٹ جابس میں بہت رشوت وغیرہ کا کام ہوتا ہے، میں نے اس سے ہمیشہ اجتناب کیا. جی جہاں مشکل ہو رہا تھا میں وی آر ایس لے لیے. تو وہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان کے اندر آپ پاکستانی نہیں افغانستانی ہے تو بہت اچھے. میں افغانستان کو پسند کرتا ہوں، میں پاکستان کو خطی پسند نہیں کرتا ہوں. اس جی واسطے کہ ان لوگوں نے وہ ٹو نیشن تھیوری کے نام پہ بڑا ہنگامہ کیا ہے، اس لیے میں تھوڑا جاننا چاہتا. چلیے ٹھیک ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے. جی سر. میں آپ سے جو ہے میرے سے جو رابطے میں تھے، کیا نام ہے ان کا، مظفر صاحب یا کیا جو بھی صاحب ہے، تھوڑا نام بھول رہا ہوں میں. تو میں آپ سے یہ پوچھوں پہلا سوال کہ سورہ جی سر. انعام کے اندر آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا کے رکھے ہیں ان سے تمہارا ہم، کوئی تعلق نہیں. تو صحیح. میں تھوڑا اس سلسلے میں بھی آپ سے مشورہ کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اس بات کو ابلیس پسند نہیں کرتا کہ اللہ کی بات جو ہے اس کے بندے مانے، اس واسطے کہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے سورہ ہجر کے آیت نمبر 39-40 میں کہ میں تیری اولاد آدم کو بہکاؤں گا بجز اس جی کے جی. جس نے تجھ کو تھامے ہوئے ہیں. تو ہم، اس سلسلے میں آپ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک چیلنج کو قرآن میں 7 جگہ دہرایا ہے. تو میں آپ سے بھی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس قرآن کی آیتوں کے اوپر. دیکھیں، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. جنہوں نے دین میں افتراق پیدا کیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا اس کے ذیل میں حدیث ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، اس سے مراد ہے ان الذین فارقوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے ہمارے آقا، ہمارے سرور نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمین کا ولی، مسلمین کا امام، ان کو چھوڑ کے دوسروں کو امام بنا دیا. فرقے تو اس سے بن گئے نا. فرقہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بنایا. فرقہ انہوں نے بنایا ہے. فرقے بن گئے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے اقوال کو، ان کے فرامین کو چھوڑا گیا، ترک کیا گیا. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فاروقی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ علی ولی کل مؤمن من بعدی، امام علی علیہ السلام میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں. ملاحظہ کریں، یہ کتاب سنن ترمذی، چاپ دار الفکر، 2005 میں چھپی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ترمذی اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں. تو جو اس راستے پہ رہا ہے اس نے کوئی فرقہ نہیں بنایا ہے. جس نے اس کو چھوڑ کے دوسرے کو ولی بنایا، امام بنایا، اس نے فرقے بنائے. ٹھیک ہے نا. یہ تو کہ ہم پورا دین اسلام چھوڑ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے اس نے تو فرقے کوئی نہیں بنائے. ہاں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے انہوں نے فرقے بنائے. یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن محمد بن حنبل،
چھاپ دار ابن الجوزی 1999 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر اسی حدیث 1035 کو اس کے محقق کٹر وہابی کہتا ہے اس کی سند حسن ہے. بلے فرمایا کہ ہوا ولی کل مؤمن بعدی، یہ دعو علیا ان علیا منی وانا منہ، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ دین میں تفرقہ کیسے پیدا ہوا کہ جعلی امام جعلی خلیفے بنے. ہم تو اسی راستے پر ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من نخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعزت اہل بیتی. تو بالکل ہم یہی کہتے ہیں کہ ان سب فرقوں کو ختم ہونا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طریق پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ابرار ائمہ معصومین علیہ السلام کی اتباع یہ کریں تو فرقے ختم ہیں. جی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے فرامین کو نہیں مانتے. صحیح ہے فاروقی صاحب، آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں میں سن رہا ہوں آپ کی بات، سنجیدگی سے سن رہا ہوں. اچھا میرا ایک اور ہے کہ قرآن کا یہ ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی سر. اور اس کے لیے دوسری ایک آیت ہے سورہ نحل کی آیت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں. تب یہ دو اہم باتیں سامنے آنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مولا علی علیہ السلام بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس واسطے کہ اب یہ سوال یہ نہیں ہے انہوں خلیفہ جو دنیاوی خلیفہ ہے وہ پہلے ہے کہ چوتھے، وہ ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، مگر ہمارے دلوں میں ان کی بے انتہا محبت ہے، ہم ان کی بات کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو گفتگو میں ایک بات اور پوچھوں گا کہ قرآن کے اندر صحاباؤں سے اللہ کی راضی ہونے والی آیت بھی آئی بھی ہے، خاص کر بیت الرضوان میں جو صحابہ ہیں ان میں وہ صحابہ بھی شریک ہے جن کے تعلق سے اکثر آپ لوگوں کی جو ڈیبیٹ میں آپ لوگ کے وہ سنتا آیا ہوں میں کافی یوٹیوب کے اوپر، تو وہ بعض لوگ جو ہے، اور میں واٹس ایپ پاکستان کی اسٹڈی کرنے کے واسطے تقریباً 100 گروپوں میں تھا میں، تو اس میں بعض شیعہ حضرات وہ آپ کے پاس کن کمیٹیوں کن فرقوں والے ہیں میں نہیں جانتا، میری اتنی اسٹڈی نہیں ہے کہ بھئی یہ کون کہلاتے یہ کون کہلاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا گندے گالیاں دیتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیعت رضوان میں نہیں تھے، مگر یہ دو صحابی تو تھے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں. دیکھیں بیعت رضوان میں یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگوں سے اللہ نے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہے. بیعت رضوان کی آیت یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، مؤمنین سے راضی ہو گئے، سب سے راضی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. اگر وہاں پہ کوئی منافق بیعت کر رہا تھا جو بعد میں بیعت کو توڑ دے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مؤمنین کے قید نے منافقین کو نکال دیا. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. یہ کون جس کے دل میں نفاق ہے اللہ اسے راضی نہیں ہوا. صاحب یہ کون طے کرے گا؟ اللہ یاری صاحب یہ کون طے کرے گا کہ منافقین جو ہے اس میں وہ 1400 صحابہ میں منافقین کو تاریخ نے طے کیا نا کہ جنہوں نے بیعت توڑی. ابھی بتاتا ہوں. نہیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر یہ آیت میں بولتا تھا اس میں کچھ منافقین بھی ہیں، ہم سے راضی نہیں ہیں. تو صحیح نا. آپ نے مولویوں کی جو پروپیگنڈا ہے وہ تو سن لیا، حقیقت آپ نے کبھی سنی نہیں نا، تو آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کو آپ کے آدمی آپ تسلی سے سن لینا. آپ 2 منٹ مجھے دے دیں، میں ان کو حرام 2 منٹ مجھے دے دیں، کسی ایک کا نام 2 منٹ مجھے دے دیں، پھر آپ پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے نا کہ فیصلہ کیسا ہے. فیصلہ بہت واضح ہے، یعنی قضیہ بہت بدیہی ہے، بہت واضح ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، تو منافق نکل گئے، مومن رہ گئے نا. آپ کہتے ہیں کہ سب مومن تھے، ہم کہتے ہیں سب مومن نہیں تھے. وہی واضحات میں سے بس دیکھ آپ آنکھوں سے پٹی نکالیں تاکہ میں دکھاؤں. فعلم ما فی فانزل السکینۃ علیہم، جن سے اللہ راضی ہوا ہے ان پہ سکینہ نازل کیا، اللہ نے نشانی بتا دیا، آرامش نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو فتح قریب بھی عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اسی سورہ میں آیت نمبر 10 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کیا ہے وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کی گرفت، اللہ کی طاقت ان کے اوپر ہے. یہ بہت ہی مقدس بیعت ہے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو وہ اپنی ہی ضرر میں توڑ دے گا. ضرر کیا ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گا کیونکہ اس نے بیعت توڑ دیا. بھلے ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جس نے اس وعدے پہ پورا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا. تو پتہ چلا ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں مومنین سے راضی ہو گئے. سب جنہوں نے بیعت کی وہ مومن تھے یا کچھ مومن تھے وہ میں بتا دوں گا ابھی، لیکن مومنین سے راضی ہو گئے. اور ان کی نشانی اللہ نے یہ بتا دی کہ ان پہ سکینہ نازل کیا اور ان کو فتح قریب عطا فرمایا. پھر اللہ نے یہ بھی خبردار کیا کہ جس نے اس بیعت کو توڑ دیا ہے اس نے میری بیعت توڑ دی ہے اور وہ جو ہے وہ جہنم جائے گا، جنت نہیں جائے گا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے بھائی فاروقی بھائی، اب دیکھتے ہیں کہ کس نے بیعت توڑی ہے. دیکھیں بیعت رضوان کب ہوا ہے. محترم ناظرین اچھی طرح سے دیکھ لو کہ بیعت رضوان، بیعت تحت الشجرہ، یہ کب پیش آیا ہے. ایک منٹ میرے محترم ناظرین، بیعت رضوان یہ غزوہ حدیبیہ کے آغاز میں یہ پیش آیا. حدیبیہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد، اور بیعت کس بات پہ ہوئی؟ بیعت اس بات پہ ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مریں گے، جان قربان کریں گے، بھاگیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا، اس بات پہ بیعت ہوئی. یہ کب ہوا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر جزء 8 چاپ دار الفکر 2007 میں چھپی ہے. یہاں پر کتاب المغازی میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس آئے تو سورہ فتح نازل ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر خیبر کا وعدہ دیا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح خیبر کا وعدہ دیا. فقدم المدینہ فی ذی الحجہ، گئے تھے نا عمرہ بجا لانے، عمرہ تو نہیں ہو سکا، عمرہ حدیبیہ تو مکہ داخل نہیں ہو سکے، حدیبیہ سے واپس آئے. واپس جب آئے ذی الحجہ میں مدینہ پہنچے، فاقام بها حتى صار الى خیبر فی محرم. ذی الحجہ میں جب پہنچے ہیں، ذی الحجہ کے 15 جس تاریخ کو پہنچے، کچھ دن مدینے میں رہے، اس کے بعد فوراً خیبر کی طرف چل پڑے. موسیٰ ابن عقبہ نے کہا ہے کہ مدینہ میں صرف 20 رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رکیں بیعت رضوان کے بعد. 20 راتیں رکیں، اس کے بعد خیبر کی غزوے کی طرف چلیں. اچھا، اور دوسروں نے کہا کہ صرف 15 دن رہیں. وہذه الاقوال متقاربہ، 20 دن یا 15 دن، یہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے سے. اچھا، اب جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے بیعت کی ہے، اگر وہ مومن ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے. آپ کہتے ہیں کہ سب مومن ہیں، ہم کہتے ہیں سب مومن نہیں ہیں. کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن فیصلہ کرے گا، تاریخ فیصلہ کرے گا، اور ان کے اعمال فیصلہ کرے گا. کیسے؟ اللہ نے نشانی بتا دی، جس سے بیعت رضوان میں جس سے اللہ راضی ہے اس کو سکینہ عطا کیا ہے، پہلی بات. دوسرا، اس کو فتح قریب عطا کیا. اچھا، سکینہ، اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ آپ جائیں حدیبیہ میں عمر بن الخطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اعتراضیں کی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں شک ہے، سکینہ اس کو حاصل تھا یا نہیں تھا، وہ الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاتا. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں. ہاں، میں آپ آگے یہ پوچھوں. نہیں، اب سن لو، اب میری بات ختم نہیں ہوئی. آپ مجھے بس 2 منٹ دے دو، پھر آپ پوچھ لینا کہ
یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. یہاں پر صحیح سند کے ساتھ 2 روایتیں وہ نقل کرتا ہے، اور ذہبی نے بھی اس کی تصحیح کیا. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر، سنت 2009 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 258 ہے. یہ حدیث ہے 4395. کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حاکم نے بولا، جو اپنے زمانے میں محدثین کا امام تھا. اور ذہبی جو بہت ہی بڑا محقق ہے اور بہت بڑا ناصبی ہے، اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. حدیث یہ ہے کہ ابی موسیٰ حنفی روایت کرتے ہیں عن علی علیہ السلام قال صار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف چل پڑے. فلما اتاها بعث عمر، جب خیبر کو پہنچے تو انہوں نے عمر کو کہا کہ جاؤ یہودیوں سے کا مقابلہ کرو، خیبر والوں کا مقابلہ کرو. وبعث معه الناس، اور فوج بھی عمر کے ساتھ بھیج دی کہ جاؤ جہاد کے لیے. الى مدینہ او قصرہم، ان کے شہر یا ان کے قصر کی طرف، جو بھی لفظ ہے. فقاتلوہم فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابہ، یہودیوں نے ان پہ حملہ کیا. فقاتلوہم، یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو کیا ہوا؟ کوئی مقاومت ہی نہیں کیا انہوں نے، کوئی استقامت ہی نہیں کیا، کوئی ریزسٹ ہی نہیں کیا. مسلمان عمر کے ساتھ بھاگ کے واپس پہنچ گئے. فجاءوا يجبنونهم، صحابہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، شکایت کی کہ عمر جو ہے بزدل ہے، یہ بھاگ کے آ گیا. وَيُجَبِّنُهُمْ، اور عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں صحابہ بزدل ہے. اللہ نے دیکھے اس سے 2-3 ہفتے پہلے کیا ہوا تھا، 2-3 ہفتے پہلے ہی کی تو بات ہے نا، بیعت رضوان ہوا ہے. بیعت رضوان میں اللہ نے کہا کہ میں مومنین سے راضی ہوا. نشانی بھی بتا دی، نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں سکینہ ہے اور ان کو فتح قریب عطا کیا ہے. جو اور بیعت کس بات پہ ہوئی تھی کہ جان دے گئے، بھاگیں گے نہیں. سن رہے ہیں نا فاروقی صاحب، یہ بخاری میں کئی احادیث ہیں. بیعت موت پہ ہوئی تھی. فاروقی صاحب سن لیں، نہیں کاٹے، نہیں کاٹنے دیں گے، سن لیں. بیعت رضوان انہوں نے توڑی ہے، عمر نے توڑی ہے. سکینہ بھی نہیں ہے، فتح قریب بھی اس کو نہیں ملا. اس نے بیعت توڑی ہے. جس نے بیعت توڑی ہے اس کے متعلق اللہ نے کہا فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جنت نہیں جائے گا. اچھا، پھر اس سے پہلے اس سے ایک اور حدیث ہے کہ ابو حدیث نمبر 4393، یہ بھی صحیح حدیث ہے. اس کے متعلق بھی اس نے ابو بکر کے متعلق ہے کہ ابو بکر بھی انہزم ورجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھیجا تھا، وہ بھی بھاگ کے آ گیا تھا یہودیوں سے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، فاتح خیبر کون ہے؟ بتاؤ فاروقی صاحب، کس نے خیبر فتح کیا؟ اوئے وہ جہاں تک ہمارے سامنے فتح خیبر کیے تو حضرت علی رضی اللہ کس نے تعالیٰ فتح کیا ہے؟ باب خیبر کس نے اکاڑا ہے؟ میں آپ نہیں، تعصب چھوڑ دو، بتاؤ. تعصب ترک کرو، بتاؤ اس کا نام تعصب بتاؤ. کون کر رہے؟ تعصب کون کرتے ہیں؟ در خیبر کس نے اکاڑا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکھاڑا ہے. مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ تعصب کی کیا بات ہے؟ تو جواب دے، کیوں نہیں دے رہے تھے؟ وہ مرحب کو کس نے چھوڑ قتل دیجیے. کیا ہے؟ مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ حضرت علی جواب دینا، نام بتاؤ، نام بتاؤ، نام بتاؤ، نام بتاؤ. مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ بتاؤ فاروقی صاحب. تعصب اجازت نہیں دے، تعصب کی مجبوری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کی شکست کو، میرے پاس سے آپ کو مسلمانوں کی شکست کو فتح میں کس نے تبدیل کیا ہے؟ نام بتاؤ جناب. بھائی میں تو وہ بول رہا ہوں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم لوگ بہت احترام و عظمت کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا کہ فیصلہ کون کرے گا کہ منافق کون ہے؟ فیصلہ تاریخ نے کر دیا ہے، قرآن نے کر دیا ہے. جس نے بیعت توڑا ہے، جو یہود سے بھاگ کے آ گئے نا، بیعت کیا تھا کہ جان دیں گے، بھاگیں گے نہیں. 2 ہفتوں کے بعد بیعت توڑ دی ہے. شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں، تمہاری کتاب ہے.
قرآن کی میں نے قرآن دکھایا, قرآن پہ تمہارا ایمان ہے, کہتے ہو تصدیق ہے. اور اب سن لو فاروقی صاحب, میری بات نہ کاٹو. فاروقی صاحب تعصب کو چھوڑ دو, ایک منٹ برداشت کرو. تم 10 منٹ بات کر رہے ہو. ہاں اب سن لو نا, اب سن لو فاروقی صاحب. اور بھائی ان لوگوں نے آپ کے کان بھر دیا کہ نہیں کہ صحابہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمن رضی اللہ یبایعونک تحت الشجرہ. اور یہ تو بھی بتاؤ نا کہ صحابہ نے توڑ دیا ہے, اور تم لوگوں نے بھر دیے مسلمانوں کے کان جھوٹ سے. آپ واضح کیجیے. آپ لوگوں نے جھوٹ سے, پروپیگنڈا سے, کذب سے لوگوں کے کان بھر دیا کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. ابو بکر عمر بھی اس میں تھے, ابو بکر عمر نے بیعت توڑی ہے. اب بیعت توڑنے والا بیعت پہ عمل کرنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن نے خود کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ختم کیجیے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کو پوچھنے نہیں دے رہے. تو ایک سوال کا جواب ملے نا, ایک سوال کے جواب ملے. جنہوں نے بیعت توڑی ہے نا, غلط کیا نا, بتاؤ جی فاروقی صاحب, جنہوں نے بیعت توڑی ہے بھاگ کے آ گئے, غلط کیا صحیح کیا؟ اور بتاؤ نا. نہیں بتائیں گے نا, نہیں بتائیں گے فاروقی صاحب. اور جنہوں نے بیعت توڑی ہے جنہوں نے, جن کو فتح قریب نہیں ملا, سکینہ نہیں تھا, وہ اللہ ان سے کیسے راضی ہے؟ جو بھاگ کے آ گیا اس کے پاس سکینہ کیسے تھا؟ جو یہود کو دیکھ کے بھاگ کے آئے تھے, صحابہ کہہ رہے تھے کہ جبان ہے, بزدل ہے, وہ سکینہ تھا اس کے پاس. لوگو فما لکم کیف تحکمون, عقل کہاں؟ فاروقی صاحب سوچنا قرآن کی مخالفت میں موت نہ آئے آپ کو کہیں. کیا کہہ رہے ہیں بزرگوں؟ ہاں بھائی میں, آپ میرا میوٹ کر دیں گے تو میں کیسا بات کروں گا آپ سے؟ تو آپ جواب دے دو. آپ خود آپ کی بات ہو گئی, مجھے کچھ پوچھنے دیتے ہیں آپ. اور جی بولے فاروقی صاحب, بتاؤ نا, جو بھاگ گئے, بھاگ کے آئے تھے, بیعت توڑی تھی, انہوں نے اچھا کیا تھا برا کیا تھا؟ نہیں کہیں گے برا کیا تھا نا. ارے بھیا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے بیعت توڑی ہے, انہوں نے برا کیا تھا, جہنمی ہے. یہ تصدیق نہیں کرے گا, قرآن کی بھی تصدیق نہیں کریں گے نا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہا, اللہ یہی تو مشکل ہے نا کہ فرقے کیوں ختم نہیں ہوتے ہیں, اسی لیے کہ آپ قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. اور جس چیز میں, کب تک بولیں گے تم کب تک بولیں گے؟ ہم کو بولنے کا موقع دو, تم اپنی بات لگا دو. بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے دیے وہ لے لو, اور جس چیز سے روکے وہ اس سے رک جاؤ. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں, تم جو ہے ان کو منافق بول رہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ان لوگوں نے بیعت رضوان میں منافقت کرے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ان کو؟ پھر کیوں رکھا اپنے ساتھ؟ کیا کرتا آپ اس طریقے سے انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھ رہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ تہمت باندھ رہے. آپ کیا بول رہے ہیں وہ ذرا یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو کہا کہ جو رسول دے دیے وہ لے لو, تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ آپ بتائیے ذرا. آپ جواب سن لیں, جواب سن لیں. دیکھیں, جو لوگ بیعت رضوان انہوں نے توڑ دیا, جو لوگ منافق تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو نہ مسجد سے نکالا نہ مدینے سے نکالا. آپ کہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیا مطلب, کیا ساتھ, کیا مثلا قتل کر دیتے؟ وہ قتل سے تو بدتر ہے نا. جب سب کے سامنے بھاگ کے آ گئے, جب دو ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی, جب 2 ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی اور بھاگ کے آ گئے, تو کیا کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آپ کہتے ہیں ان کو مدینے سے نکال دیتے, تو اب کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مدینے سے نکالا ہے؟ بدر کیا. منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کو نکالا یا مسجد آنے سے منع کیا؟ ایک منافق کو مدینے سے نکالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون تھا؟ وہ آپ کے عثمان صاحب کے چچا تھے. عثمان کے چچا بلے حکم ابن ابی العاص, اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بدر کیا تھا. اور وہ اس کا جرم یہ کیا تھا؟ وہ جرم یہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نقل اتارتا تھا. صحابی تھا عثمان کا چچا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الحکم ومن ولد. بات کر رہے ہیں تو قرآن میں جو ہے آپ نے جو سوال کیا نا, یار اس کو میوٹ کر دو, میوٹ ہو جاؤ. جب تک سوال کا جواب نہ لو نا, دوسرا سوال نہ کرو. دیکھو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جنگ سے بھاگا ہے، جو لوگ جنہوں نے منافق تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں نکالا کہ مسجد سے نکالے یا مدینے سے نکالے، سوائے وہ عثمان کے چچا کو نکالا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کو ساتھ رکھا، ساتھ نہیں رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مثلا پیغمبر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے کہیں، وہ اس طرح تو بات تو ہے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو فوج کا کمانڈ دیا، جب انہوں نے بیعت توڑ دی تو ان کو فوج کے کمانڈ سے اتارا ہے نا، فرمایا کہ لأعطین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ کرارا غیر فرار کرارا غیر فرار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو عزل کرتے وقت، عمر کو فوج کے کمانڈ سے عزل کرتے وقت فرمایا کہ میں کل، آپ کہتے ہیں ساتھ رکھا، ساتھ کہاں رکھا؟ جب انہوں نے اپنی بے عزتی سب کے سامنے کر دی، بھاگ کے آ گئے، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس سے زیادہ ان کی بے عزتی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس آپ کا تعصب ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جنہوں نے بیعت توڑی ہے، جنہوں نے اپنے نفاق کا مہر اپنے ماتھے پہ لگا دیا، اب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید ان کو نکال دیتے۔ کہاں سے نکال دیتے؟ نکال تو دیا نا فوج کے کمانڈ سے، مدینے سے نکالتے، مدینے سے کسی منافق کو نہیں نکالا۔ اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پہ یہ مہر لگا دی فائر کرتے وقت، کمانڈ سے نکالتے وقت، کہ کل میں اس کو کمانڈ دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کو فوج کے کمانڈ سے نکالا جا رہا ہے وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہی نہیں ہے جی۔ اور بھائی اگر آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہیں، وہاں مینیجر ہوتے ہوئے آپ کسی کو وہاں سے نکال رہے ہیں، جاب سے نکال رہے ہیں، بھائی جاب سے نکالتے وقت کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے کارندے کی ضرورت ہے جو ٹائم پہ آئے، جو پنکچول ہو، جو دیر سے نہ آئے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ جس کو جاب سے نکالا جا رہا ہے نا وہ ٹائم پہ نہیں آتا۔ اے فتح خیبر کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ تو بخاری میں موجود، مسلم میں موجود ہے کہ یحبہ اللہ ورسول۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہی نہیں تھے جی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں اس کو کمانڈ دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ، ابو بکر عمر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں جی۔ وہ اللہ اور رسول کے دشمن، اللہ اور رسول ان دونوں کے دشمن۔ پھر فرمایا یفتح اللہ علی یدہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، وہ واپس پلٹنے والا نہیں ہے جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر کو فتح نہ کرے۔ کرارن غیر فرار، حملے تو وہ کرتا ہے بار بار، فرار نہیں کرتا۔ اشارہ واضح ہے کس کی مذمت ہو رہی ہے، اشارہ واضح ہے کہ کس کی مذمت ہو رہی ہے۔ اور صحابہ نے یہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی میں نے حدیث دکھائی مستدرک میں، شکایت کیا تھا کہ یجبنونہ، عمر کیا بزدل ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ہٹاتے وقت فوج کے کمانڈ سے تصدیق کی صحابہ کی قول کی کہ نہیں کہ عمر بزدل ہے، وہ اس کو فوج سے ہٹایا ہے، عہدے سے ہٹایا ہے، یہ تصدیق ہے صحابہ کی قول کی۔ اور پھر جو یہ کرارن، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں فرمایا کہ کرار ہے غیر فرار ہے، یعنی عمر کرار نہیں ہے، فرار ہے۔ جبان جو صحابہ نے کہا تھا کہ بزدل ہے، صحابہ کی قول کی تصدیق فرمائی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاروقی صاحب پھنس گیا۔ اور پھر صحابہ کی خواہش تھی کہ یہ مجھے مل جائے، یہ ہر صحابی کی دلی خواہش تھی کہ کل کمانڈ مجھے مل جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کی طرف دیکھا، ان کے بھائی نظر نہیں آئے، ان کے مشکل گشا نظر نہیں آئے، ہائے ہائے ہائے، ان کا ہارون نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ این علی، علی علیہ السلام کہاں؟ اوہ صاحب ان کی آنکھوں میں پرابلم ہے جی، ان کا شوب چشم ہے۔ فرمایا کہ بلا لاؤ میرے بھائی کو۔ امیر المومنین علیہ السلام کو لائے گئے اس حالت میں کہ وہ آنکھ نہیں کھول سکتے تھے، ان کی اتنی آشوب چشم تھی۔ لعاب دہن مبارک ان کے آنکھوں پہ لگایا، اسی وقت سے وہ شفا پا گئے، اعجاز دکھایا رسالت کی۔ اور پھر کبھی زندگی میں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو آشوب چشم نہیں ہوا۔ پھر فرمایا یہ علم ہے، جاؤ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں قلعہ خیبر کو فتح کرایا، تو پتہ یہ چلا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ جس مؤمن سے اللہ راضی ہے وہ وہی ہے جس کو فتح خیبر نصیب ہوئی ہے۔ جو خیبر سے بھاگ کے آئے تھے نہ ان کے پاس سکینہ تھا نہ اللہ ان سے راضی، پتہ ہی چلا کہ وہ منافق تھے، وہ بیعت کو توڑنے والے تھے، کیونکہ بیعت اسی بات پہ تھی کہ موت قبول کریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ جی سر بولیں فاروقی صاحب۔ ہاں، اب یہ جو ہے اما فاطمہ علیہ السلام کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی سے ہوئی تھی، تو ان کو کتنے بچے پیدا ہوئے تھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اما فاطمہ علیہ السلام کو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دو فرزند، ایک آخری فرزند ان کے پیٹ میں وہ شہید ہو گئے تھے، حضرت محسن علیہ السلام، یہ 3 بیٹے اور ایک بیٹی حضرت زینب، اگلی بیٹی حضرت ام کلثوم، وہ خود حضرت زینب ہے یا ام کلثوم کوئی بیٹی ہے، اس پہ کچھ اختلاف ہے، یہ ان کے اولاد ہے۔ اس کا کیا تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا طریقہ مسلمانوں کا ہے کہ پیٹ میں اس زمانے میں، آج تو بھی چلو سونوگرافی سے معلوم کر لیتے لڑکا ہے لڑکی ہے، اس زمانے میں محسن جو ہے پیٹ میں تھے، کیسا پتا چلا؟ اور نام کب رکھا جاتا ہے؟ خبر دی تھی محسن کا نا کہ نام یہ لڑکا ہے، اس کا نام بھی رکھا تھا محسن۔ حضرت اللہ نے رسول کو خبر دی، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کا پیغمبر موجود ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی جانب سے وحی پہنچتی ہے کہ اب میں ان کو ایک بیٹا دوں گا، ان کا نام محسن رکھ دینا۔ قرآن کے منکر بھی ہو گئے شیعوں کی دشمنی میں، رسالت اور توحید سب میرے بھائی تم ذرا حوالہ دو۔ نہیں، ہماری اگر اس معاملے میں معلومات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی تھی، تو آپ اس کا حوالہ دے دو، جیسا ابھی یہ بہت زیادہ پہلے کتابیں نکال کے بتا۔ شیعہ کتب میں نہیں، مجھے شیعہ کتب سے کوئی لینا دینا، مجھے قرآن بتائیے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اس سے فرق کیا پڑتا ہے بھائی؟ حدیثوں کی کتاب ان کے بیٹے کا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن رکھا نہیں رکھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ابو بکر عمر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں تو فرقوں کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ان کو 5واں لڑکا پیٹ میں تھا؟ نہیں، یہ غلط، میں یہاں پہ آپ کمزور پڑ گئے۔ تو آپ بتائیں نا کیسے، کیوں غلط ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب پیٹ میں لڑکا ہے، کیسا پتہ چلا؟ آپ بول رہے آیت آئی تھی، تو آیت بتائیے مجھے۔ کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ مجھے آیت بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آیت آئی تھی، وہی آئی تھی، بتا دیجئے، میں مان لوں گا نا، میں مان لوں گا میرے اور بھائی صرف آیا نہیں ہوتا، چلیے چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ بھائی اس کو میوٹ کرو 1 منٹ کے لیے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ کی جانب سے صرف قرآن آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ اور بھی وحی آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو 4 رکعت بتایا، زور کی نماز 4 رکعت دکھائیے، حدیث قدسی بول رہے آپ، تو حدیث دکھائیے۔ اس کو میوٹ کرو یار، کیا ہے تمہیں؟ تم کہتے ہو کہ وہ دکھاؤ نا، وہ قرآن کی آیت دکھاؤ۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم قرآن کی آیت دکھائیں۔ ہاں آپ کہتے ہو حدیث، میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات، اس میں ٹائم لگے گا۔ حضرت محسن علیہ السلام، یہ کوئی اتنا مختلافی مسئلہ نہیں ہے شیعہ اور عمریہ کے درمیان، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو کہ میری بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو پیٹ میں بچہ ہے، وہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ بیٹا ہوگا۔ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کے خلاف آپ کو بہت بڑا حجت ملا ہے نا۔ اصل بات یہ ہے نا کہ جو خیبر سے بھاگے تھے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اس کو موضوع کو چینج کرنے کے لیے کہ حدیث دکھاؤ کہ محسن علیہ السلام کا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، یہ آپ بزرگ ہیں اس لیے ہم عمر رسیدہ ہیں، تو ہم آپ کے اس سوال کو، اس خواہش کو پورا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اوکے۔ لیکن اصل بات آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے بیعت کر کے توڑ دیا نا، اور آپ جھوٹ میں لوگوں کو اتنے سالوں سے، آپ کی داڑھی اتنی لمبی ہے، سفید ہے، آپ یہی جھوٹ سنتے رہے ہیں ساری زندگی کہ بھئی کیا ہے، وہ جو تھے وہ صحابہ ابو بکر عمر سے اللہ راضی ہے۔ ابو بکر عمر تو سب سے پہلے انہوں نے بیعت توڑ دیا نا۔ اصل تو آپ جو موضوع آپ نے چڑھا تھا وہ تو وہی بنتا ہے نا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ جنہوں نے بیعت توڑی، آپ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے ذرا قرآن نے بھی کہا ہے یہ جنت نہیں جائیں گے، اس کی تصدیق کرو۔ اس کی تصدیق کرنے کے بجائے کہتا ہے دکھاؤ کہ ان کا بیٹا محسن تھا۔
یہ کتاب ہے بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام. یہ کتاب ہے تاریخ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. یہاں پہ آپ کو صفحہ نمبر 16 میں لے کے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 16 اس میں کئی روایات احادیث ہیں. یہاں پر ان کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کنیوں میں، ان کے کنا میں، ان کا کنا کیا تھا؟ ام الحسن. کنیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا ام الحسن، ام الحسین و ام المحسن و ام الائمہ و ام ابیہا. ان کے اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ فاطمہ، بتول، الحسان، الحرہ، السیدہ، العذراء، الزہراء، الحوراء، المبارکہ، الطاہرہ، الزکیہ، الراضیہ، المرضیہ، المحدثہ، مریم الکبریٰ، الصدیقہ الکبریٰ. اچھا، اس کے علاوہ اللہ ہماری بلا کرے، ملاحظہ کریں کہ یہاں پر صفحہ نمبر 170 اسی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ ان کی شہادت کی داستان ہے. یہ بڑے غم کے داستان ہے، ہم نہیں بتا سکتے ان کو. فاسقطت محسنہ، عمر نے جب ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عمر نے ان سبب وفات ہے ان قنفذ مولا عمر، کہ عمر نے ان پہ حملہ کیا تھا، ان کی شہادت کا سبب ہے. اور اسی حملے کے سبب حضرت محسن سلام اللہ علیہ کی سخت ہو گئے، سلام اللہ علیہ سخت ہو گئے، اور وہ شدید مریض ہو گئے، اور پھر اسی بیماری میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا فاروقی صاحب؟ یہ حضرت محسن علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں، لیکن اتنا ہی کافی ہے. اب آپ جو ہے نا فاروقی صاحب چلیں جی، خدا حافظ. آپ سے مزید بات نہیں کرنا. اب نہیں، ارے نہیں، آپ ابھی تو میرے اہم سوال ہی شروع نہیں ہوئے. ارے بھیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا. آپ نے آپ سے گفتگو کرنے کا فائدہ ہی کیا نا. او بھائی سن لو، اللہ کے رسول، اب سن لو، آپ سے گفتگو کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب آپ میرے سوال کو اگنور کر رہے ہیں. نہیں، اگنور نہیں کر رہے، اگنور کیا نا آپ نے. چلو اگنور نہیں کیا تو میں نے جواب نہیں سنا. دوبارہ میں دوبارہ لیتا ہوں. آپ اپنے طرف سے بول لے رہے، آپ اپنی طرف سے فیصلہ لے رہے. میں نے بھائی اگر میرے سوال کو نہیں سنیں گے میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. نہیں، اگنور نہیں کیا آپ کے سوال کو اگنور نہیں کیا. جواب نہیں ملا ہے مجھے، میں نے جواب آپ کی نہیں سنی ہے. ارے تو مجھے بھی تو وہ لحاظ سے اسٹڈی کرنا، آپ نے جو بتایا ہے بھائی مجھے نہیں بات کرنے دیں گے نا. مجھے میرے سوال نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. سن رہے نا سوال، سن رہے نا آپ کے سوال سن لو، سوال سن لو پلیز، سوال سن لو، سوال سن لیں پلیز بزرگوں، سوال سن لو. سوال یہ ہے، دیکھیں آپ، میں نے تو نہیں چڑھا، آپ نے خود کہا کہ فرقے کہاں سے آ گئے. میں نے دکھا دیا بھائی کہ فرقہ ہم نے نہیں بنایا. فرقے تو تم لوگوں نے جعلی امام بنا دیا نا ابو بکر عمر کو، جو امام مسلمانوں کا ولی ہے. علی ولی کل مؤمن من بعد، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرقے تو آپ نے بنا دیا نا، ہم نے تو نہیں بنا دیا. پھر آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر کو تم لوگ گالی دیتے ہو، یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. وہ تو میں نے دکھا دیا کہ وہ بیعت والی جو کہانی ہے، انہوں نے بیعت توڑ دی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بیعت کو توڑے گا وہ جنت نہیں جائے گا. یہ تو سب کے آپ کی احادیث ہے نا. اور بھائی جس کو اللہ، آپ اتنے 10 سالوں سے آپ کی عمر اتنی لمبی ہو گئی، اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. میں اس کی اسٹڈی کروں گا. ارے بھائی آپ کی بات قبول نہیں ہے. اب اگلے دفعہ جب آ جانا آپ جواب دے دینا. ابھی جواب چلے اسٹڈی کریں گے تو اگلی دفعہ. آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کے علماء نے، سوال ضروری ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی اوکے جناب، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی یہ آدمی. اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی کیا جب سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.